تو اللہ نے وحی کی ان کی طرف کہ جس درخت کے نیچے لیٹی ہو اسے ہلاؤ، تم پر کھجوریں گریں گی، انہیں کھاؤ، یہ تمہیں تقویت دیں گی۔ انہوں نے کھجوریں کھائی تو اماں نے بھی کھائی کہ جس بیٹے کو خدا بنا کے پوچھ رہے ہو، تم نے تو اپنے اس خود ساختہ رویے کی بنیاد پر تم اختیار کیے ہوئے ہو کہ انہیں جب صلیب سے اتارا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اس کے بعد جب وہ اس زخمی حالت میں تھے تو انہوں نے روٹی کھائی، اور تم اس کا تہوار بھی مناتے ہو۔ تو جن کو خدا مانتے ہو ان کے روٹی کھانے کو بھی مانتے ہو، اور اس رسول پر اعتراض کر رہے ہو کہ روٹی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتے پھرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ بازاروں میں نہیں چلتے پھرتے تھے۔ اور مکے والوں تم سنو، تم ابراہیمی بھی بنتے ہو، اور اسماعیلی بھی بنتے ہو، اور عدنانی بھی بنتے ہو، یہ ساری نسبتیں اپنے ساتھ لگاتے ہو۔ حضرت ابراہیم روٹی نہیں کھاتے تھے، حضرت اسماعیل روٹی نہیں کھاتے تھے، انہوں نے یہاں شادی نہیں کی تھی، یہاں ان کے بچے نہیں ہوئے تھے، تم ان کی اولاد سے نہیں ہو، یہ سارے پیغمبر تھے۔ اس وقت تمہیں یہ نہیں خیال آیا کہ ہم ابراہیم کو تو پیغمبر مان لیں، اسماعیل کو تو پیغمبر مان لیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے جی روٹی کھاتے ہیں، اس کو کیسے مان لیں؟ یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اسے کیسے مان لوں؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَاسًا فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ یہ سب سے غور طلب حصہ ہے شاید کا، رسول کو اور رسول کو ماننے والے، یہ سارے آزمائش ہیں نہ ماننے والوں کی، اور نہ ماننے والے اور ان کا طرز عمل اور ان کی طرف سے پہنچنے والے مظالم اور زیادتیاں، یہ آزمائش ہیں اہل ایمان کی اور رسول کی۔ وجعلنا، اور بنایا ہم نے، بعضکم، تم میں سے بعض کو، لبعض، بعض کے لیے، فتنہ، آزمائش۔ یہ مخالفین اور موافقین دونوں سن لیں، اہل ایمان اور رسول آزمائش ہیں ان کے لیے کہ یہ اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کے مقابلے پر آ کے، اور اہل ایمان کو تکلیفیں دے کے، کسی کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹ رہے ہیں، لوہے کے چمٹے تپا تپا کے کسی کی پیشانیوں پہ داغ لگا رہے ہیں۔ حضرت خواتین عرض کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا، اور انگارے ٹھنڈے ہو گئے ان کی چربی سے پگھل کے۔ جب اسلام کی ریاست بن گئی مدینہ منورہ میں تو ایک دن حضرت خوات کی پیٹھ ننگی ہو گئی، کرتا کا اوپر اٹھایا، نوجوانوں نے دیکھا، پوچھا چچا یہ کیا ہے، آپ کی کمر پہ کیسے بچا؟ کہا ایک دفعہ مجھے پکڑ لیا تھا مکے والوں نے اسلام لانے کے جرم میں، اور دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹا کے میرے سینے پہ پتھر رکھ دیا تھا، یہ اس کے نشان۔ تو تم نے کتنے ظلم کیے؟ حضرت خباب ہی کی مالے کا چمٹے تپا کے پیشانی پہ داغ لگا دی، مگر یہ وہ نشہ نہیں جسے ترجی اتار دے، جو ایک دفعہ ایمان لے آیا۔ یہ سب سے عجیب تاریخ کا کرشمہ ہے، کوئی دوسری نظیر اس کی نہیں ہے کہ جس نے ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، اس کا جو چاہے تم نے کر دیا، ہٹ کے نہیں دیا اپنے رستے۔ حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ، حضرت یاسر کی تو ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ کے ایک دوسرے اونٹ سے باندھ کے دونوں کو مخالف سمت پہ دوڑا دیا، دو حصوں میں چیر دیا، مگر رستے سے نہیں ہٹا۔ حضرت عمار کو بالوں سے پکڑ کے پانی کے ٹبوں میں غوطے دیتے تھے کہ بدحواس اور بے ہوش ہو جائے، ایمان کے راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ تو یہ تو تکلیفیں جنہیں پہنچ رہی ہیں اللہ ان کو سمجھا رہا ہے کہ ہم نے انہیں تمہارے لیے آزمائش بتایا ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ ایک سوالیہ نشان ہے اہل ایمان کے لیے، تم صبر کرتے ہو یا نہیں کرتے؟
صبر کرو گے تو ہم نے جنتیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، تمہارے لیے تو تیار کی ہیں، محلات تمہارے لیے تیار ہیں۔ یہ کل کی بات تھی، آج والوں سے میں پوچھتا ہوں، یا جن مظالم کا شکار ہم ہیں، فلسطین سے لے کے کشمیر تک کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا ہی خون بہ رہا ہے، ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں، انہی کے بچے چل رہے ہیں، انہی کے گھر بار لٹ رہے ہیں، اور وہ ان سے اٹلے ظالم بھی قرار دیے جا رہے ہیں۔ تو اس آیت کی روشنی میں وہ سن لیں، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور اگر تم صبر کرتے ہو، وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رب دیکھ رہا ہے، بے خبر نہیں ہے کون اس کے راستے میں محض اس کی رضا کے لیے مصیبت اٹھا رہا ہے اور کون ظلم کر کے اپنی عاقبت برباد کر رہا ہے۔ سزا ہم یہاں بھی دیں گے جس طرح مکے والوں کو دی کہ وہ تنی ہوئی گردنیں چھپ گئیں، وہ اکڑے ہوئے لوگ آج گردن جھکائے کھڑے ہیں فتح مکہ کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جنہیں گھر سے نکال دیا آج اس حال میں ہے کہ حضور پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں گا، تو اس کے سوا کوئی چارہ کار ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کہیں اخی کریم ابن اخی کریم، آپ تو بہت محدث بہت مہربان بھائی ہیں ہمارے، آپ تو بڑے مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر آپ کا صبر دیکھیں، کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ وانتم طلقاء، تم سب آزاد ہو، آج کوئی تمہارے سے بدلہ نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ تو لہذا فرمایا گیا کہ تم ایک دوسرے کے لیے آزمائش، یعنی کہ آزمائش یہ ہو رہی ہے کہ حق بات مانتے ہیں یا نہیں، اور نہیں مانتے تو یہ اپنی عاقبت بھی برباد کر رہے ہیں، اور ان قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ یہ دنیا میں بھی اپنی بربادی دیکھیں گے۔ تو مایوس نہ ہو، انشاءاللہ یہ جو آج کے ظالم ہیں یہ کل والے ظالموں سے زیادہ بڑے نہیں ہیں، یہ فرعون و نمرود و شداد سے زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ وہ خدائی کے دعوے دار جو تھے انہوں نے اپنا انجام خود اس دنیا میں بھی دیکھا، اور آخرت میں جو ہو رہا ہوگا وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لہذا آج بھی اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا۔ آیت کا جملہ کہہ رہا ہے وَقَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا اہل ایمان کو خوشخبری کہ تم جس سے وابستہ ہو وہ دیکھ رہا ہے تمہارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، بے خبر نہیں ہے، تم اس کی بے خبری میں مارے نہیں جا رہے ہو، تم بے والی وارث نہیں ہو، تمہارا وارث ہے، اور تمہارا وارث ایسا ہے کہ جب وہ انتقام لینے پر آتا ہے تو نہ اس کے تحمل پر کہ بے ڈب ہے گرفت اس کی، اور ڈر اس کی سخت گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا، جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں، لا یوسک وثاقہ احد، وہ ایسا باندھتا ہے کہ ایسا باندھنے والا کوئی نہیں ہے، وہ ایسا عذاب دیتا ہے کہ ایسا عذاب دینے والا بھی کوئی نہیں۔ تو لہذا جو آیتیں آج ہم نے تلاوت کی تھی ان کا یہ ایک رواں سا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بھائی ایک اللہ کے ہو جاؤ، یک در کس گیر محکم گیر، پکا پکڑ لو، اور یہ آزمائشیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، یہاں کوئی شے سدا رہنے والی نہیں، تمہارا بچپن نہیں رہا، کسی کی جوانی نہیں رہی، اور کسی کی زندگی نہیں رہی، تو یہ اسی طرح کسی کی مصیبت نہیں رہی، کسی کی راحت نہیں رہی، کسی کا اقتدار نہیں رہا، کوئی مظلوم نہیں رہا، اسی طرح کوئی ظالم بھی نہیں رہا، سارا اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں پر بڑی گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کا انعام انتظار کر رہا ہے ان لوگوں کا جو صبر کی اس منزل سے صابرین کی طرف سے گزر جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کے عمل درآمد کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔